السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعین، آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم عربی زبان میں جو رنگ ہیں جسے الوان کہتے ہیں، قرآن مجید میں کن معنی میں استعمال ہوئے ہیں اور وہ کل کتنے ہیں، انشاءاللہ ان تمام کو اس ہم نئے سیریز میں انشاءاللہ کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے دعا کرتے ہیں اللہ سے، اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے دیکھیے، جو رنگ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے الابیض، یعنی وائٹ۔ وائٹ کلر ہے، سفید ہے، یہ زبان زدہ عام لفظ ہے وائٹ، بلیک اینڈ وائٹ اس طرح ہم کہتے رہتے ہیں۔ تو الابیض، آپ اس پر سے الف لام نکال دیں گے تو اس کو آپ صرف ابیض پڑھیں گے، اس پر تنوین نہیں آئے گی کیونکہ یہ افعال التفضیل کے وزن پر ہے، اسی لیے اس پر تنوین نہیں آتی ہے۔ تو اب دیکھیے اس کے کیا کیا معنی ہیں، اس کے کیا کیا امپلیکیشنز ہیں، کس مفہوم میں اس کا استعمال ہوتا ہے، آئیے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ پاکیزگی کے لیے اس رنگ کا استعمال ہوتا ہے، پاکیزگی۔ اس کے علاوہ ہے صفائی، خیر، بھلائی، نیکی، سچائی، ہدایت، حق کا غلبہ، روشنی، چمک۔ تو ان تمام معانی میں یہ لفظ ابیض، یہ رنگ وائٹ ابیض استعمال ہوتا ہے۔ چلیے اس کی چند میں مثالیں آپ کو قرآن مجید سے دیتا ہوں۔ آپ کے سامنے آیت ہے سورہ اعراف کی، وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔ یہ دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ ظاہر کیا۔ وہ معجزہ یہ تھا کہ آپ نے اپنے گریبان سے اپنے ہاتھ کو نکالا تو آپ کا ہاتھ ایک چمکنے لگا، جس طرح سورج چمکتا ہے اس سے بھی کئی گنا زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ چمکنے لگا۔ ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، اور اپنا ہاتھ کھینچا تو وہ سارے دیکھنے والوں کے لیے سامنے ایک چمکنے لگا۔ تو یہاں پر بیضاء، یہ دراصل ابیض کا مؤنث ہے، ابیض کا مؤنث ہے۔ اس طرح جیسے کہ اسود بلیک ہے، اس کا ہم مؤنث بنے گا سوداء۔ احمر لال رنگ ہے، ریڈ کلر ہے، تو حمراء۔ اسی طرح اصفر یعنی یلو ہے، اس کا جب آپ مؤنث بنائیں گے تو بنے گا صفراء۔ سورہ بقرہ میں یہ بھی آیا ہے بقرہ کے سلسلے میں کہ اس کا رنگ صفراء ہوگا۔ تو مختصر یہ کہ ابیض یعنی وائٹ جو مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور بیضاء یہ ابیض کا ہی مؤنث ہے، بیضاء۔ تو یہاں پر دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب فرعون کے ساتھ مقابلہ ہوا تو آپ نے اپنے حق کے غلبے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مختلف جو معجزات دیے تھے، اس میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ آپ کا ہاتھ جو تھا وہ ایک چمکنے لگ جاتا تھا جب آپ اسے اپنے گریبان سے باہر نکال کر بتاتے تھے۔ تو اس میں کیا ہوا، حق کا غلبہ، یعنی حق کا غلبہ کفر پر اور باطل پر غلبہ ہونے کے لیے وائٹ کلر یعنی بیضاء کا استعمال ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اسی طرح اس کی بہت ساری مثالیں ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ابیض کا لفظ استعمال کیا ہے، چلیے وہ بھی ہم مثالیں دیکھتے ہیں۔ روشنی اور چمک کے معنی میں یہ آیت آپ کے سامنے ہے سورہ آل عمران کی، وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ۔ ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، دوسری طرف جن لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں جگہ پائیں گے، وہ اسی میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، یعنی جنہوں نے اللہ کا انکار کیا ہے ان کا تذکرہ گزرا، اور اس کے بعد وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، یعنی اس میں دونوں کا تذکرہ ہے، جن کے چہرے سیاہ ہونے والے ہیں
اور جن کے چہرے روشن اور چمکدار ہونے والے ہیں. تو یہاں پر بھی ابیضت یہ فعل ہے، واحد مؤنث غائب کا یہ صیغہ ہے، کیونکہ وجوہ جمع مکسر ہے اس لیے واحد مؤنث یہاں پر استعمال ہوا ہے. اس میں کیا معنی ہے؟ روشنی کے، چمکنے کے. تو یہ ایک اس کا امپلیکیشن ہو گیا، روشنی اور چمک کے سینس میں بیضا، ابیض، ابیضت استعمال ہو رہا ہے. اسی طرح یہ دیکھیے آپ پاکیزگی اور صفائی کے سلسلے میں حضرت جبریل علیہ السلام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آتے ہیں، جسے ہم حدیث جبریل کے نام سے جانتے ہیں، تو وہاں پر یہ الفاظ آتے ہیں کہ آپ نے جو لباس زیب تن کر رکھا تھا وہ بالکل بیضاء یعنی بالکل سفید تھا، وائٹ تھا. حدیث کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں، اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، اچانک ہمارے پاس ایک ایسا آدمی آیا جو شدید بیاض الثیاب، جس کے کپڑے بہت زیادہ انتہائی سفید تھے، بہت زیادہ سفید تھے. تو یہاں پر ایک طالب علم کے لیے اس چیز کی رہنمائی ہے کہ وہ اپنا لباس کس طرح رکھے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ طلباء جو کہ اسلامی مدارس کے ہوتے ہیں ان کو خصوصی طور پہ بیض یعنی ابیض سفید رنگ پہننے کی تاکید کی جاتی ہے، اور علماء مشائخین بھی اکثر سفید رنگ ہی کو ترجیح دیتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے. اسی طرح آپ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ حدیث ہے، البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، یعنی تمہارے لباسوں میں وائٹ کلر کو پہنو، یعنی سفید رنگ کے لباس کو زیب تن کرو، فإنها من خیر ثيابكم، کیونکہ یہ تمہارے کپڑوں میں سب سے بہترین کپڑا ہے. وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور اس میں تمہارے مردوں کو تم کفن دو. رواہ ابو داود، یہ ابو داود میں، والترمذی وقال حدیث حسن صحیح، یہ اس کی جو ہے نا درجہ بندی ہے، وہ بھی ہم نے یہاں پر ذکر کر دی ہے. تو یہاں پر دیکھیے کہ جب مسلمانوں میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اس کو جب کفن دیا جائے تو وہ سفید رنگ کا ہونا چاہیے. اور اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ البسو من ثيابكم البياض، کہ تمہاں جب لباس پہنتے ہیں تو وائٹ رنگ کو یعنی سفید رنگ کے کپڑوں کو ترجیح دو، اسے پہنا کرو. یہاں پر علماء نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ یہاں پر یہ فعل امر وجوب کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہر مقام پر فعل امر وجوب کے لیے نہیں ہوتا ہے، جس طرح ہر مقام پر فعل نہیں جو ہوتا ہے وہ حرمت کے لیے دلالت نہیں کرتا ہے ہر مقام پر. تو یہاں پر بھی یہ فعل امر وجوب کے لیے نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ اس کو اس رنگ کا لباس پہننا چاہیے. کیوں؟ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ. تو امید کرتا ہوں عزیز ساتھیوں کہ آپ کو یہ درس سمجھ میں آیا ہوگا کہ ہم یہاں پر اس چیز کی کوشش کر رہے ہیں کہ کلرز عربی زبان میں کتنے ہیں، کیا کیا ہیں، اور خصوصاً قرآن مجید میں اور احادیث میں کس معانی کے لیے کون سا رنگ استعمال ہوتا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس میں کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہوگا. اگر مزید آپ تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں ضرور اپنی رائے کو پیش کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.